الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو چشتی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا، اب خطبہ کم سے کم پڑھیں گے اور تسلسل سے کے ساتھ، کیونکہ کافی قسطیں بنیں گی، پارٹ بنیں گے۔ تو 19ویں قسط میں آپ نے سنا کہ ابن زیاد نے اس کو بلا بھیجا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اطاعت بھی کرو اور مجھ سے ملنا جلنا ترک نہ کرو۔ تو جب یہ پیغام پہنچا نا ان تک، تو وہ گئے اور جا کر مسلم بن عقیل سے جو ہے ملاقات کی، اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد آپ تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑے ابن زیاد کی ملاقات کو۔ جب ہانی ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اندر داخل ہوا تو اس نے سلام کیا، تو ابن زیاد نے سلام کا جواب نہ دیا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اور سمجھ بھی گئے کہ ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، تو معاملات کچھ اور ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ہانی، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ لوگ ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کر رہے ہیں اور اسلحہ بھی خریدا جا رہا ہے، اب تم ہتھیار بھی خرید رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا اس معاملے میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کا جاسوس تھا موکل، جس نے وہ 3000 درہم دیے اور وہ گیا اور روزانہ بیٹھتا تھا، سب سے پہلے جاتا تھا اور سب سے آخر میں آتا تھا، اور ساری کہانی وہ ابن زیاد کو سناتا تھا، وہ تو عینی شاہد تھا نا۔ تو موکل کو جب بلایا تو اس وقت ہانی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا وہ یہ تو ڈیلی آتا ہے اور ڈیلی بیٹھتا ہے، معاملہ یہ ہے۔ اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے، ابن زیاد نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہانی نے کہا بات یہ ہے کہ اول تو میں نے انہیں بلایا نہیں، دوسرا جب وہ میرے گھر میں آ گئے ہیں تو اب میں کسی بھی قیمت پر ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے حضرت ہانی نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں انہیں اپنے گھر میں نہ ٹھہراؤں یا وہ بیعت نہ کریں یا وہ یہاں اسلام نہ پھیلائیں، تو میں انہیں جا کے جو ہے رخصت کر دیتا ہوں اور اپنے گھر سے وہ بھیج دیتا ہوں واپس، تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا نہیں، اب نہیں، اب ادھر بیٹھو، مسلم کو میرے حوالے کرو۔ تو ہانی نے کہا ایسا نہیں ہے، میں اس کو آپ کے حوالے کیوں کروں؟ اس لیے کروں تاکہ تم اسے قتل کر دو، خاندان اہل بیت اطہار کے پیارے پھول کو، پیارے چشم و چراغ کو، جس کے ساتھ 2 معصوم بچے بھی ہیں۔ تم جیسا ظالم اور خبیث بندہ کوئی ہے؟ میں کبھی بھی حضرت مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا قتل کرنے کے لیے۔ تو باہلی بیٹھا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ امیر اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خوشامدی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر دیگ کے چمچے ہوتے ہیں۔ بندہ کوئی اچھا بھی ہو، لیکن وہ جو خوشامد گیر لوگ ہوتے ہیں، وہ خوشامد کر کر کے نا ان کو برا بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ باہلی نے کہا اے امیر آپ ٹھہریں، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ وہ اس کو علیحدہ لے گیا اور اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے حوالے کر دے، نہ یہ اسے ماریں گے، نہ قتل کریں گے، نہ شہید کریں گے، یہ یزید تک پہنچا دیں گے۔ تو اپنی جان بچا، اپنے قبیلے کے لوگوں کی جان بچا۔ ہانی نے کہا باخدا میں ایسا بے وفا آدمی نہیں ہوں، مہمان اور وہ بھی خاندان اہل بیت اطہار کا اور میرے گھر میں، اور میں اس کو اس خبیث کے حوالے کر دوں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، بھلے میری جان چلی جائے۔ ابھی تو میرے قبیلے کے لوگ ہزاروں ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا میں ان کا امیر ہوں تو وہ تو ٹوٹ پڑیں گے،
لیکن اگر کوئی بھی نہ ہوتا میرے قبیلے سے، میں اکیلا ہوتا، پھر بھی میں حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے قتل نہ کرتا۔ جب بحث بڑھی، باہری نے بڑا سمجھایا، ہانی نہیں مانا، اشارہ کیا کہ ادھر لے آؤ، تو وہ آئے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، میں آپ کے حوالے نہیں کرنے والا۔ تو اس نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ چھڑی ماری، بلکہ ڈنڈے اتنے مارے کہ آپ کی یہ جو ابرو کی ہڈی ہے یہ ٹوٹ گئی، اور ناک پھٹ گئی، ہونٹ پھٹ گئے، اور آپ کی قمیض جو ہے وہ خون سے بھر گئی۔ اور جو انہیں لانے والے تھے اشعث، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے ہانی کو، آپ نے تو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ہانی نے ایک ساتھ میں کھڑے فوجی کے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، اس نے فٹافٹ جھڑک دیا۔ تو اس نے کہا کہ اب تو تیرا قتل مجھ پر واجب ہو گیا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ابن زیاد نے، دیکھیں دفاع کرنا تو ہر بندے کا فرض ہے۔ اس نے کہا اس کو بند کر دو۔ ابن زیاد نے کہا حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر دو۔ اشعث اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو سراسر دھوکہ ہے، خون کھولتا ہے۔ جب اس قسم کے واقعات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی سنتے ہیں کہ جو صرف دو لفظ کہہ کے بری و ذمہ ہو جانا چاہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی جی، ہم تو نہیں خاموش ہیں، ایسے منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، اور ان کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ سچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پوچھنے والا ہے، لیکن جو واقعات ہیں وہ تو ہوئے ہیں، ان کو کیوں چھپاتے ہو؟ روٹی میرے مالک کے پاس، حقیقت بتاؤ۔ تو پتہ چل گیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے اعلان کیا کہ اوہانی کو بچائیں۔ 40,000 کا لشکر جس کی کمان حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے تھے، اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قبیلہ مذہب کے لوگ، ان میں قاضی شریح بھی تھا۔ اب مسلم بن عقیل نے باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا کہ حملہ نہیں کرتے، ہم گفتگو کا انداز اپناتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ہم بھلے دشمنی ہیں، بھلے یہ ہمارے خون کا پیاسا ہے، ابن زیاد ہو، یزید ہو، لیکن پھر بھی ہم حسینی ہیں، ہم نبی پاک کے خون سے ہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم پہل نہیں کریں گے۔ دیکھیں ان کمینوں کا ظرف بھی دیکھیں اور ان عظیم ہستیوں کا ظرف بھی دیکھیں۔ ادھر صرف 50 آدمی، 20 اس کی فوج کے سپاہی، اور 30 جو ہے رؤسائے کوفہ، مختلف قبیلوں کے 30 سردار، یہ اس کے پاس کمک تھی، یہ کمان تھی۔ اب 40,000 کے مجمع کے سامنے 50 بندوں کی کیا اوقات ہے، ایک ایک تھپڑ بھی نہ آتا۔ یہی شرافت، یہی انسانیت اور یہی دیانتداری پورے امام علی مقام کے خاندان کو شہادت تک لے گئے، لیکن ان کی خباثت، ان کی بے غیرتی، ان کی بے حیائی، ان کی کم صرفی، ان کی کم عقلی انہیں جہنم تک لے گئے۔ یہ واضح، یہ حقیقت ہے۔ فاسقون کہیں تو یزید اور اس کے ایلچی ہیں، ظالمین کہیں تو وہی ہیں، خاسرین کہیں تو وہی ہیں جنہیں قرآن نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے وہ 30 بندوں کو اکٹھا کیا، لالچ دیا کہ جھوٹ بولو۔ جھوٹ تو یزیدی فوج اور یزیدی لشکر ابن زیاد پہلے دن سے ہی جھوٹ شروع ہوا ہے۔ بعد میں وہ مظلوم اور وہ معصوم نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، امام حسین میرے پاس آتے، میں ان کی خدمت کرتا، میں یہ کرتا، میں
یار کمال نہیں ہو گئی؟ فوجیں تم نے بھیجی 72 یا 100 ساتھی صحابہ ساتھ ملا کے، 10,000 20,000 کی فوج بھیجنے کے بعد تو بری ذمہ ہو گیا اور معصوم بنتا ہے کہ میرا قصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو خود سامنے نہیں آیا، تیرے پالتو کتے تو آئے، وہ بغیرت تو آئے نا امام علی مقام اور آپ کے رفقا، آپ کے عزو اقارب کو تکلیف دینے کے لیے. تو کیسے یزید بغیرت، تو کیسے جو ہے تو پاک صاف ہو سکتا ہے؟ کچھ لانتی داڑھی رکھ کے بھی کہتے ہیں وہ جی دیکھیں جی دبے لفظوں میں یزید کو رحمت اللہ. افسوس ہے تھوڑی سوچتے پاوے تھوڑی عمر 200 سال ہی ہو، کس حوالے سے اس کے اوپر رحمت کرے خدا جس نے دھوکے سے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو سے رحمت کے قابل ہے، جوتوں کے قابل ہے، لعنت کے قابل ہے، جہنم کے قابل ہے، عذاب کے قابل ہے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرے یا وہ بدلہ لے، وہ تو مالک ہے. مگر حقیقت تو حقیقت کیوں چھپاتے ہو؟ ان 30 سرداروں کو ابن زیاد نے یہ پٹی پڑھائی، تم لوگوں میں یہ مشہور کر دو کہ شام سے فوجیں روانہ ہو چکی ہیں، امیر المومنین یزید نے وہ ابھی پہنچنے والی ہیں، انعام کا لالچ بھی دو اور ادھر ڈراؤ بھی صحیح کہ واپس چلے جاؤ. قاضی شریح کو کہا کہ آپ آئیں اور حضرت ہانی کو دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہیں. ادھر تو انتقام کے نعرے تھے کہ اگر ہانی شہید ہو گئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر کیا ہوا 21ویں قسط میں دیکھنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.